بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہفتہ وار نشست سوال و جواب میں آج گفتگو کرتے ہیں۔ عائشہ نصیر صاحبہ پوچھتی ہیں ڈسک سلپ کا ٹریٹمنٹ بتا دیں اور ہڈیوں کی کمزوری، ٹانگوں کا درد کا علاج بتا دیں۔ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ ڈسک اگر اپنی جگہ سے ہل چکی ہے تو پہلے کسی ایسے ماہر سے ڈسک کو اپنی جگہ پہ لایا جائے اور جو ہلنے جلنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی پوزیشن وہ بتائے اس پر عمل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ استعمال کیا جائے جو میں آپ کو ابھی نوٹ کروانے والا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی ڈسک کا پرابلم آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جہاں تک کمزوری کی بات ہے، ہڈیاں کمزور ہیں تو اس میں کیلشیم کا مسئلہ ہوتا ہے، کیلشیم کی کمی ہوتی ہے۔ آپ ایسی غذائیں استعمال کریں جن میں کیلشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ دودھ اور انڈے کی سفیدی یہ بہترین ہے۔ اس کے علاوہ طب کے اندر کشتہ بیضۂ مرغ، یہ انڈے کے چھلکوں کا ایک خاص ترکیب کے ساتھ ایک نسخہ بنایا جاتا ہے، اس کو کشتہ بیضۂ مرغ کہتے ہیں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خمیرہ مروارید ہوتا ہے، اگر شوگر نہیں ہے تو خمیرہ مروارید یہ بھی ہڈیوں کے لیے پورا کیلشیم ہوتا ہے، تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ڈسک کے لیے جو پرابلم ہے وہ آپ یہ استعمال کریں۔ گوند کی کر 250 گرام، کلونجی 30 گرام، میتھرے 30 گرام، سبز الائچی 30 گرام، سونڈ 30 گرام، میٹھا سوڈا 30 گرام، ان تمام چیزوں کا آپ پاؤڈر بنا لیں۔ 1 چمچ دودھ کے ساتھ کرنا، صبح اور شام استعمال کرنا ہے کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ کے بعد۔ اور باقی جو غذا پرہیز آپ استعمال کریں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں آپ اپنی غذاؤں میں دودھ کا استعمال رکھیں۔ تو دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ MH اعجاز صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ وزن کم کیوں ہوتا ہے، وجوہات پہ ویڈیو بنائیں۔ تو MS اعجاز صاحب، ابھی تو میں آپ کو صرف وہ وجوہات بتا دیتا ہوں جن کی بنا پر انسان کا وزن کم ہوتا ہے، اور جیسا آپ کا سوال ہے یہ سوال کا جواب ایک پورا سمندر ہے، تو اس کے لیے جواب دینے کے لیے ہر ایک ٹاپک پر مجھے ایک الگ سے ویڈیو بنانی پڑے گی، اور یہاں اس کا محل نہیں ہے کہ میں ان تمام کا تفصیل کے ساتھ آپ کو جواب دوں۔ سر دست میں آپ کو یہ عرض کر دوں، وہ امراض جن میں وزن کم ہوتا ہے میں وہی بتانے پہ اکتفا کروں گا۔ TB ہے، اس میں وزن کم ہوتا ہے، کینسر ہے، شوگر ہے، ٹائیفائیڈ، سوکڑا بچوں میں، غم، فکر، شدید انفیکشن، غذائی کمی، ہیپاٹائٹس، نظر بھی لگ جاتی ہے، نشہ کرنا، السر معدہ، مزمن پیچش یعنی پرانی پیچش جو ٹھیک ہی نہ ہو رہی ہو، عرصہ سے چلی آ رہی ہو، جگر کا سکڑ جانا، سنگ رہنی، پیٹ کے کیڑے، پلاگرا، ایڈز وغیرہ،
یہ وہ بیماریاں ہیں جن میں انسان کا وزن کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ملتا جائے گا اس ٹاپک پہ الگ سے ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور کچھ کامن سوال ہیں۔ بلال اشرف صاحب، انہوں نے اپنی عمر نہیں بتائی، مہربانی کر کے کوئی اچھا سا ہیئر آئل تجویز کریں کہ میری ہیئر گروتھ بالکل رک گئی ہے۔ بالوں سے متعلق ایک سوال اور ہے۔ عیان صاحبہ پوچھتی ہیں، سر جی ہیئر فال بہت ہے، کوئی علاج بتائیں، مہربانی ہوگی۔ اور بالوں کا ہی ایک سوال اور ہے۔ وہاب باجوہ صاحب پوچھتے ہیں، برادر میں نے پوچھنا ہے کہ میرے بال جڑوں سے نکل رہے ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں، پلیز مجھے بتائیں کہ کیا کروں، بال زیادہ ہلکے ہو گئے ہیں۔ تو یہاں بھی میں عرض کروں گا کہ وہاب باجوہ صاحب نے بھی اپنی عمر نہیں لکھی۔ یہ بات میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بیماریوں کے حوالے سے عمر کا بہت تعلق ہوتا ہے۔ ہم جب بھی کسی پیشنٹ سے، مریض سے سوالات کرتے ہیں، ان میں ایک اہم سوال ان کی عمر کا ہوتا ہے۔ اس میں بعض بیماریاں بعض عمر میں ہوتی ہیں، کوئی عمر کے کسی حصے میں ہوتی ہیں، کوئی کسی حصے میں ہوتی ہیں، تو ہمیں تشخیص کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور ایک یہ کہ یہ کتنے عرصے سے آپ کو یہ پرابلم چلا آ رہا ہے، تو یہ کچھ کامن سوال ہوتے ہیں۔ تو یہ کم از کم آپ ضرور اس کے بارے میں بتا دیا کریں کہ عمر کیا ہے اور یہ جو پرابلم ہے یہ کتنے عرصے سے ہے اور کیا کیا آپ میڈیسن استعمال کر چکے ہیں، تاکہ جب ہم تشخیص کریں اور جب اس تشخیص کے اوپر جو ہم ادویہ یا نسخہ تجویز کریں تو کم از کم ہمیں سہولتیں میسر ہوں۔ کیونکہ اگر مریض سامنے ہو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ سوال کی نوعیت وہ یہی ہے کہ آپ پہلے عمر لکھیں، اس کے بعد اپنا سوال لکھیں۔ تو ان کے لیے میں انشاءاللہ تعالی بالوں پر ایک ایسی پرمغز ویڈیو بناؤں گا کہ اس میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب آ جائیں گے۔ اور بھی پچھلی ویڈیوز میں بھی کچھ سوال آئے تھے، تو ان کو بھی میں نے پینڈنگ اس لیے کر دیا کہ اس پر ہم ایک الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ادویہ بنانے کا طریقہ، ہیئر آئل بنانے کا طریقہ اور اس کے فوائد اور کس کس عمر میں کیا کیا پرابلمز ہوتے ہیں، یہ سارے سوال انشاءاللہ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ تو ان پہ ہم جلد ہی ایک ایسی ویڈیو تیار کریں گے۔ تو اس میں ایک بوٹی ہوتی ہے بھنگرا بوٹی، یہ تقریباً ہر علاقے میں پاکستان میں مل جاتی ہے۔ یہ جو سندھ کا علاقہ ہے یہاں بھنگرا سیاہ ہوتا ہے، اور ادھر پنجاب میں تو بھنگرا سفید ہوتا ہے، لہٰذا دونوں بھنگرے جو ہیں وہ استعمال میں آتے ہیں، کالا بھی اور سفید بھی۔ تو میں آپ کو بھنگرا کی بوٹی کلیکٹ کر کے دکھاؤں گا اور وہ آپ کو اس کی شناخت کرواؤں گا، تو آپ اس کو بڑے غور سے دیکھنا، تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ آسانی سے تلاش کر لیں گے۔ یہ ہمارے بہت یعنی کہ گلی محلوں میں بھی لگی ہوتی ہے بھنگرا بوٹی، یہ بڑی عام سی بوٹی ہے، بالوں کے لیے یہ خاص ہے۔ تو سر دست تمام دوست ابھی جو 3 احباب کا میں نے ذکر کیا وہ سر دست یہ کر لیں کہ ناریل کا تیل 50 گرام لے لیں اور اس میں 10 گرام بال چھڑ، یہ ایک بوٹی سے ہوتی ہے، بال چھڑ بال ہوتے ہیں اسی لیے اس کو بال چھڑ کہتے ہیں، تو یہ اس میں بھگو کے آپ رکھ دیں اور دھوپ میں 10 دن تک اسے رکھیں۔ تو اس کے بعد اس کو آپ کپڑ چھان کر لیں اور جو آئل ہو، تیل ہو، وہ آپ بالوں پہ لگائیں۔ اور جن کے بال بالکل ہی نہیں آ رہے تو وہ ان کو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا
کہ پیاز کا پانی اور ادرک کا پانی یہ مکس کر کے برابر وزن، تو یہ اس جگہ پہ بالوں کی جڑوں میں لگائیں تو انشاءاللہ اس سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو مزید جو تفصیل میں بتاؤں گا وہ آئندہ ویڈیو میں آپ نیکسٹ کسی ٹائم میں بناؤں گا، تو وہ آپ وہاں سے دیکھنا، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو کرن چشتی صاحبہ ہیں، یہ شوگر کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ شوگر کے لیے کچھ بتائیں، اور اسی طریقے سے ایک اور سوال آیا تھا شوگر کے لیے کہ مجھے شوگر ہے۔ راشدہ آفتاب صاحبہ پوچھتے ہیں کہ مجھے شوگر ہے، میں 46 سال کی ہوں، مجھے بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے، تھوڑا سا کام کرتی ہوں تو تھک جاتی ہوں، کوئی غذائی نسخہ بتائیں۔ تو شوگر ایک ایسا پرابلم ہے کہ اس میں انسان کا جو عضلاتی سسٹم ہے یہ قسم کا بہت ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ جب عضلات میں طاقت نہ ہو تو پھر ظاہر ہے انسان چلتے ہوئے تھک جاتا ہے، کام کرتے ہوئے تھک جاتا ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تھک جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے جھکنے چلنے پھرنے سے تھک جاتا ہے، تھکاوٹ جلدی ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو ان کے لیے ہے کہ آپ ظاہر شوگر ہے، میٹھا بھی استعمال نہیں کر سکتے، تو ایسی چیزیں آپ کے لیے تجویز کریں گے کہ جن میں میٹھا وغیرہ نہ ہو۔ تو اس کے لیے یہ جو بھنے ہوئے چنے ہیں یہ آپ کے لیے بہت مفید ہیں، یہ تھوڑے تھوڑے آپ کر کے کھا لیا کریں، تو ہو سکے تو اس کے بعد لونگ دار چینی کا کہوہ بنا کے وہ اس کے بعد استعمال کر لیا کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ طب کے اندر ایک معجون فلاسفہ ہے، وہ پٹھوں کی طاقت کے لیے ہے، لیکن اس میں چونکہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر قلیل مقدار میں استعمال کریں آپ اور ساتھ کہوہ لونگ دار چینی کا کریں تو وہ آپ کو شوگر میں اتنا نقصان میٹھا نہیں دے گا، تھوڑا سا کھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ویسے بھی جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت میٹھا ان کو کھاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر میٹھا نہیں کھائیں گے شوگر لو ہو جائے گی تو پھر بھی پرابلم بن جاتی ہے۔ تو اس لیے، اور پٹھوں کی خاص طور پہ یہ جو ہم میٹھا کھاتے ہیں یہ میٹھا ہمارے مسکولر سسٹم کی غذا ہے، اگر ہم نہیں کھاتے تو پھر ہمارے مسکولر سسٹم ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے عرض کیا کہ تھوڑے کام کرتی ہوں تو تھک جاتی ہوں۔ اور ایک سوال اور آیا تھا کہ نازیہ عمران صاحب کہ سر PCOS کا علاج بتائیں۔ تو اس میں ہارمونز جو ہیں وہ امبیلنس ہو جاتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالی میں تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر بات کریں گے، انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔